اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی اور رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ نبی ہیں، اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نبی مانتا ہے اور آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ بے شک نبی ہوں گے، لیکن اس امت میں نبی بن کر نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دین کا کام کریں گے، خلافت کا نظام نافذ کریں گے، احکام شریعت کو نافذ کریں گے، دنیا سے سارے فتنوں کا وجود ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری زمین پر کوئی ایک شخص بھی کافر موجود نہیں ہوگا، سب کلمہ گو مسلمان بن جائیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ پھر اسلام ختم ہونا شروع ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں ایک بھی مسلمان موجود نہیں ہوگا، اس وقت پھر قیامت آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کے ارشادات، یہ صرف کچھ وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، اپنی مرضی کے مطابق یہاں جینے کے لیے نہیں آئے۔ ہم نے زندگی کا مختصر سا یہ وقت گزارنا ہے اور اس میں دو چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر ایک، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو۔ نمبر دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جس طرح مردوں کے لیے ہیں اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ دنیا میں مردوں نے بھی جینا ہے، خواتین نے بھی جینا ہے، اور موت کے بعد قبر میں سوال اور جواب یہ مردوں سے بھی ہوں گے اور خواتین سے بھی ہوں گے۔ قیامت کے دن حساب مردوں سے بھی ہوگا، خواتین سے بھی ہوگا، اور اگر ایمان والے ہوں گے مرد یا خواتین تو جنت میں ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو مرد ہو یا خواتین وہ جہنم میں ہوں گے۔ اگر ایمان موجود ہو اور اعمال بھی نیک ہوں تو آدمی براہ راست جنت میں جاتا ہے، اور اگر ایمان ٹھیک ہو، عقائد ٹھیک ہوں اور اعمال غلط ہوں تو پھر کچھ وقت کے لیے جہنم میں جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائیں اور جنت میں براہ راست بھیج دیں۔ کسی پیغمبر، صحابی، شہید، حافظ، عالم اور نیک کی سفارش قبول فرمائیں اور جنت میں بھیج دیں، وگرنہ قانون یہی ہے۔ اور جہنم کی سختی بہت بڑی سختی ہے، جہنم کی گرمی نہ برداشت ہونے والی گرمی ہے، اس لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں بھی دنیا کی زندگی اچھی اور موت کے بعد کی زندگی اچھی کی بات کی ہے تو وہاں ایمان کے ساتھ نیک عمل کی شرط لگائی ہے۔ من عمل، اگر کوئی شخص عمل کرے، نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا کی زندگی اس کی بہت اچھی کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور اگر نیک اعمال نہ کرے تو ہم دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ بظاہر خوشی بھی ہو تو دل میں دکھ اور غم ہوتے ہیں، اور دل کی خوشیاں اصل خوشیاں ہوتی ہیں اور دل کے غم یہ اصل غم ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف ایمان نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔
آدمی کے عقائد بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور اعمال بھی نیک ہوتے ہیں دو چیزوں کا خیال کرنے سے۔ نمبر ایک، آدمی عقائد کو پڑھے، عقائد کو سنے، عقائد کو سمجھے۔ اسی طرح اعمال کو پڑھے، اعمال کو سنے اور اعمال کو سمجھے، جس کا مطلب ہے کہ علم صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر آدمی کا علم ٹھیک نہ ہو، آدمی کی معلومات ٹھیک نہ ہوں، تو پھر عقائد ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا یہ بے حد ضروری ہے، اور پھر قرآن کریم کو مفسرین اور علماء سے سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کو پڑھنا اور حدیث پاک کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ مسائل شریعت کو معلوم کرنے کے لیے فقہ کو پڑھنا اور فقہ کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے وہ اعمال سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مسئلہ سمجھ لے، ایک مسئلہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک مسئلے کا معلوم ہو جانا 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ اب بتاؤ، جس کے پاس ایک مسئلہ نہیں ہزاروں مسائل ہوں، اور جن کو اللہ علم کی دولت عطا فرما دے، تو ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ تو نمبر ایک، علم کو پڑھنا ضروری ہے، اور علم کو پڑھنا جس طرح مردوں کے ذمے ہے، اسی طرح خواتین کے بھی ذمے ہے۔ خواتین بھی علم کو پڑھیں، خواتین بھی مدرسوں میں داخل ہوں، خواتین بھی اپنی بچیاں داخل کرائیں، اور اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ ظاہری زیور سے زیادہ علم کا زیور ہونا بے حد ضروری ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور المرقدوں نے کتاب لکھی ہے مسائل کی، اور اس کتاب کا نام ہی بہشتی زیور رکھا ہے کہ یہ عورتوں کے جنتی زیور ہیں۔ جو عورت ان مسائل کو سمجھ لے، اس کے مطابق عمل کرے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے اور جنتی زیور عطا فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ